لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت سكرات أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر قرآن شریف میں رب تعالیٰ نے اور حدیث پیغمبر میں جناب نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے جو جانے کی کیفیت ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا گزرگاہ ہے، اور جس راستے سے دنیا سے گزر کر بندہ دوسرے عالم میں جاتا ہے اس ذریعے کو موت کہتے ہیں۔ آپ سعودی عرب جائیں گے تو بائی ایئر جائیں گے، جو سعودیہ پہنچنے کا آپ کا سبب بنے گا وہ جہاز ہوگا، تو آپ اس دنیا سے دوسرے عالم میں جائیں گے، اس عالم میں جس سواری کے ذریعے جائیں گے اسے موت کہتے ہیں۔ اور یہ بات پکی ہے، موت کے بارے میں دنیا کا جو کفر ہے نا، کافر بے شک نہیں کرتا، موت کے بارے میں کافر بے شک نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کافر کیوں نہ ہو، وہ موت کی حقیقت کو جانتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگیاں ہر ایک کی مختلف ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ ہم بھائی اسلام والے اور مسلمان اور قرآن و سنت والے ہیں، ہماری اپنی زندگی قرآن نے بیان کی مرنے کے بعد، تو جس ذریعے سے جایا جائے اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے آخرت میں، اس کو موت کہتے ہیں۔ اور یہ موت اتنی آسان نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں رات دن دیکھ رہے ہیں، اچھا وہ بھی مر گیا کوئی بات نہیں، اچھا وہ بھی مر گیا کوئی بات نہیں، اچھا وہ بھی مر گیا کوئی بات نہیں، ہم بھی مر جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے، موت اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزہ دیا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ ہر نبی کا اپنا اپنا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک بندے کا انتقال ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ اس لیے دیا کہ اس زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا، اس قوم کے پاس سوائے موت کے ہر چیز کا علاج تھا۔ وہ صرف اگر علاج نہیں کر سکتے تھے تو ایک مردے کے اندر روح نہیں ڈال سکتے تھے، زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ باقی ان کے ہاں جو دنیا کا جو بھی مرض تھا، آج جن کو میڈیکل لا علاج کہہ رہی ہے، ہڈی کا کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا، گودے کا ہڈی کے گودے کا کینسر ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی اور بی ہو گیا، ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، اس زمانے میں جو بیماریاں تھیں ان کا علاج ان کے پاس تھا۔ جنگل میں جاتے،
طب یونانی کا بڑا عروج تھا. جنگل میں جاتے، جنگل سے جڑیاں بوٹیاں اکٹھی کرتے اور لا کے علاج کر دیتے، بیمار ٹھیک ہو جاتا. اگر ان کے پاس علاج نہیں تھا، ایک جو بندہ مر گیا اس کو زندہ نہیں کر سکتے، اور اللہ نبی کو وہ معجزہ دیتے جو سب پر غالب آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب کہا کہ ان کو دعوت دو، عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. اب معجزے کی ضرورت پڑی، معجزہ دکھاؤ تاکہ سب پہ غالب آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا اور وہ اژدہا بنا. اژدہا نے منہ کھولا، ایک اس کا نیچے والا جبڑا زمین پر، اوپر والا جبڑا فرعون کے اوپر والے محل کے کنارے پر پہنچا. تو فرعون تو حیران ہو گیا، اور بھائی جو ہے وہ 1.25 گز نیزے، غالباً 1.25 گز کے برابر اس اژدہا کے دانت تھے، جگہ کے نیزے کے برابر اس کے دانت تھے. تو بھائی سارے حیران ہو گئے کہ یہ جادو ہے. جادو نہیں تھی، یہ معجزہ ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، طب کا عروج ہے، اگر علاج نہیں ہے تو مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا عیسیٰ ہم تمہیں نبی تب مانیں گے، آپ کسی مردے کو زندہ کر دو، ہم مان جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو مردے کو زندہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے رب کا کام ہے. رب کرتے ہیں، بندہ نہیں کر سکتا. موت بھی رب دیتے ہیں، زندگی بھی رب دیتے ہیں. بندے کے اختیار میں نہیں کسی کو زندگی دے دینا، اللہ کے فیصلے میں نہیں دے سکتا. کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. اگر آپ ہمیں نبوت بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں فَأَحْيَيْتَ ذَلِكَ، اس کو زندہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ایک مردے کی طرف گیا تو کہا کھڑے ہو جاؤ، تو زندہ ہو گیا. تم بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو گیا. قوم والوں نے پھر نہیں مانا. پھر نہیں مانا. کیوں نہیں مانتے؟ بھائی اس لیے نہیں مانتے کہ جس مردے کو اب یہ آپ نے زندہ کیا ہے یہ ابھی ابھی مرا تھا، تو ابھی زندگی کی کچھ رمق اس کی ہڈیوں میں باقی تھی، ابھی کچھ زندگی باقی تھی. آپ نے زندہ کر دیا، یہ تو آدھا مارا تھا، آدھا زندہ تھا، اب مویا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر کس کو زندہ کروانا ہے؟ اب میرے اللہ نے معجزہ مجھے دے دیا ہے، کس کو زندہ کروانا ہے؟ قوم والے کہنے لگے بیٹھ کر مشورہ کر لو کہ کس کو زندہ کروانا ہے. ایک بندہ کہنے لگا میرا دادا بم کورونا مرے ہے، اس کو زندہ کرواؤ. دوسرے نے کہا نہیں جی میرے کو کرواؤ. تیسرے نے کہا جی میرے کو کرواؤ. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپس میں فیصلہ کر لو کس کو زندہ کرنا ہے. پوری قوم کا اتفاقی فیصلہ ہوا کہ بستی سے باہر وہ جو پرانے اور ویرانے کھنڈرات ہیں، جو پہاڑوں کے بیچ میں کھنڈرات ہیں، وہاں پہ کئی 100 فٹ لمبی ایک قبر ہے، غالباً 100 فٹ لمبی قبر ہے. اس قبر والے کو زندہ کرواؤ. اگر عیسیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں تو مان لو نبی ہے، اگر اس قبر والے کو زندہ نہیں کیا تو سمجھ لو کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے. قوم کا فیصلہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ سے قوم نے کہا کہ عیسیٰ ان احییت ذلک، اس کو زندہ کر دیا آپ نے، فآمناک وصدقناک، ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، آپ کو سچا نبی مان لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امشوا معی، چلو میرے ساتھ، الی صاحب القبر، اس قبر والے کے پاس چلو. فإن القوم والعیسیٰ، قوم اور عیسیٰ دونوں کے دونوں قد اجتمعا قد بلغوا ذلک القبر، قبر پہ پہنچ گئے. جب قبر پہ پہنچے تو قوم نے اشارہ کیا، فاشارت الی قبر، قبر کی طرف اشارہ کیا. کوئی 100 فٹ لمبی قبر ہے. ان احییت ذلک صاحب القبر، اس قبر والے کو زندہ کر دو. آمناک وصدقناک، ہم سارے تیرے کلمہ پڑھ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا اللہ میں جانتا نہیں ہوں، یہ مانتے نہیں ہیں، اے اللہ کسی مردے کو کھڑا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، ربا یہ تیری طاقت ہے. وہی اللہ نے بھیجی. ہم نبیوں کو رسوا نہیں کرتے، نبی ہم نے بنا کر بھیجا ہے، بغیر باپ کے پیدا آپ کو ہم نے کیا ہے، نبوت ہم نے دی ہے، ماں کی گود میں تجھے بولنے کی طاقت ہم نے دی ہے. 33 سال کی عمر میں نبی ہم نے بنایا ہے. آج تجھ سے معجزے کا ظہور کا وقت آیا تو تیرے رب کی طاقت پیچھے موجود ہے.
تیرے رب کی طاقت پیچھے موجود ہے، ہم رسوا نہیں کرتے۔ اللہ معجزہ دکھانے پہ آئے، دنیا کی طاقتیں اور جو نا عقلیں تھم رہ جائیں، میرا نبی مدینے میں کھڑا، مکہ میں کھڑا ہو کر اپنی شہادت والی انگلی کو چاند کی طرف کر دے، آدھا تقسیم ہو کر ادھر چلا جائے، آدھا ادھر ہو جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ نبی۔ ساری دنیا حیران ہے، حیران اور پریشان ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو معراج، آج کی سائنس نے معراج یہ سمجھی ہم چاند تک چلے جائیں، آج کی سائنس نے معراج یہ سمجھی۔ دنیا پہ ایک سائنسدان گیا، چاند پہ ایک سائنسدان پہنچا، وہ سائنسدان پہلی مرتبہ جب جو ہے وہ اس کا نام بھی میرے ذہن سے اچانک نکل گیا، کیا سائنسدان کا نام ہے؟ وہ سائنسدان پہلی مرتبہ جو چاند پہ گیا اور چاند سے نیچے آیا، اور اس کا پہلا دورہ چاند سے نیچے آنے کے بعد اسلامی سلطنت مصر کا تھا۔ مصر پہنچا، مصر کے دارالحکومت میں پہنچا، قاہرہ میں 5 سٹار میں اس کو رہائش دی گئی، وہاں ٹھہر گیا۔ رات ہوئی تو اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، کانوں میں آواز آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ کانوں میں آواز آئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر پارک میں آ کے گھومنے لگا، پھرنے لگا، اور بے چینی کے عالم میں چکر لگا رہا تھا۔ بے چینی کے عالم میں چکر لگا رہا تو بھائی وہ تو شاہی مہمان تھا، سرکاری مہمان تھا، تو سینکڑوں عملہ اس کی خدمت کے لیے متعین تھا۔ لوگ سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، سامنے آگے، جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کی کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کو ہٹانے کے لیے، پوری کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وہ اسی پریشانی میں چکر لگایا جا رہا ہے، لون کے پارے کے چکر لگائے جا رہے ہیں، سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے، سرکاری مہمان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا جناب آپ اسلامی ملک مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود ہیں، یہ قاہرہ کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ کہتا اذان کسے کہتے ہیں؟ بہت سائنسدان پوچھ رہے ہیں، حضرت اس کا نام بھی تھا، میرے ذہن سے اچانک نکل گیا، پتہ نہیں کیا تھا۔ تو وہ تھا تقریباً جو پہلی مرتبہ سائنس جو ہے وہ چاند پہ گئے، تو آگے اذان ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے، مسلمانوں کا شعار ہے۔ اچھا یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، مسلمانوں کی علامت ہے، مسجدوں سے آواز کی، اذان کی آواز آتی ہے، مسلم اس کو آسانی سے اور غور سے سنتے ہیں۔ وہ اور حیرت میں چلا گیا، وہ اور حیرت میں چلا گیا۔ پوچھا کہ آپ کو حیرت کیا ہے، کیوں پریشان ہے؟ لیکن جب میں چاند پہ پہنچا تھا وہاں بھی میرے کانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت عیسیٰ قبر والے کے پاس پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، کسی کے ہاتھ سے بھائی جو ہے نا وہ عصا کو، ڈنڈے کو اسلحہ بنا دے، کسی کے ہاتھ سے کسی مردے کو زندہ کروا دے، یہ میرے رب کی طاقت ہے، یہ میرے رب کی طاقت ہے، بندوں کے بس میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر اللہ نے وحی بھیجی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نبیوں کو رسوا نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد قبر والے کے پاس چلے گئے، قبر کے پاس گئے، ان القوم یتحول صاحب القبر، قوم قبر کے ارد گرد کھڑی ہے، حضرت عیسیٰ سرانے گئے، قبر کی مٹی کو تھوڑا سا ہٹایا اور آواز کی، قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، میرے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ قبر پہ زلزلہ شروع ہو گیا، قبر پہ زلزلہ شروع ہو گیا اور قبر کی مٹی دائیں سے بائیں گری، تخت ٹوٹے، ایک مردے نے سر نکالا اور کھڑا ہو گیا، ایک مردے نے سر نکالا اور کھڑا ہو گیا، اور قوم کو حیران سے تک رہا یوں کر، ارے قوم مردے کو تک رہی ہے، مردہ قوم کو دیکھ رہا ہے، دونوں کی نظریں آپس سے ملی، تو یہ جو مردہ جس کو کھڑا کیا گیا تھا، اس کے سر سے لے کر پیر تک سفیدی چھائی ہوئی ہے، اس کی بھویں بھی سفید، اس کی پلکیں بھی سفید، داڑھی بھی سفید، جسم کے سارے بال بھی سفید، اور یہ بھی یاد رکھنا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے سام۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، حام، سام، یافس، کنعان، یہ چوتھا بیٹا کافر تھا، 3 بیٹے مسلمان تھے، بابا کی کشتی میں بیٹھ کر نجات پانے والے تھے۔ اس سام کو نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کو زندہ کیا گیا اور
اور سر سے لے کر پیر تک سفیدی چھائی ہوئی ہے، اور داڑھی بھی سفید، پمپل کے بھی سفید، اور سر کے بال بھی سفید، قوم والوں کی طرف دیکھ رہے کہہ رہے فَلِمَ أَحْيَيْتَنِي، مجھے زندہ کیوں کیا گیا، مجھے کیوں اٹھایا گیا؟ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جب قیامت کے دن مردے قبروں سے اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیں گے، میں بھی اٹھوں گا، کائنات کا فرد اٹھے گا، کائنات کا ہر بندہ اٹھے گا، مرد اور عورت، مالدار فقیر، سروں سے پٹی جھاڑتے ہوئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، یا ویلنا من بعثنا، سانو کنے کھڑا کر چھڑیا ہے، ہمیں کس نے جگہ دی ہے، قبریں کھل رہی ہیں، مردے کھڑے ہو رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں کھڑی ہوئی ہیں، آپ بھی میں بھی سارے کائنات کھڑی ہوگی، وہ مردہ قوم کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں فَلِمَ أَحْيَيْتَنِي، مجھے کیوں اٹھایا گیا ہے، مجھے کیوں زندہ کیا گیا ہے، مجھے کیوں جگایا گیا ہے؟ اور پر اگر تیری بات کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے یہ بتا، ہماری بات کا جواب دے، فَلِمَ شَيْئَ بتا، تو بوڑھا کیوں ہو گیا؟ حضرت ابراہیم، یاد رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان ہے جس کے اوپر سفیدی تاری ہوئی، وَاشْتَعَلَ الرَّاسِ شَيْبًا، جس کے اوپر دنیا میں پہلی مرتبہ بڑھاپا آیا حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر جناب آدم تک جتنی انسانیت ہے کسی پہ بڑھاپا نہیں آیا۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان حضرت ابراہیم، جس پہ بڑھاپا تاری ہوا، تو قوم نے کہا فَلِمَ شَيْئَ بتا، تیری بات کا جواب بعد میں دیں گے، ہمارے سوال کا جواب فَلِمَ شَيْئَ بتا، تو اس پہ بڑھاپا کیوں آ گیا، تو بوڑھا کیوں ہو گیا؟ تیرے زمانے میں بڑھاپے کا کنسپٹ نہیں تھا، لوگ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، تو کیسے بوڑھا ہو گیا؟ تو اب مردہ قوم کو جواب دے رہا ہے میں بوڑھا کیوں ہو گیا ہوں، مجھ پہ بڑھاپا کیوں آیا ہے، مجھے بڑھاپے نے کیوں گھیر لیا ہے، میری داڑھی میں سفیدی کیوں ہے، میرے بالوں میں سفیدی کیوں ہے؟ قوم والا وہ مردہ قبر سے کھڑا ہو کر کے آیا، جب میرے کانوں میں آواز آئی، میں قبر میں لیٹا ہوا تو میرے کانوں میں آواز آئی قم، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کھڑے ہو جاؤ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ مردہ کہنے لگا جب میرے کانوں میں یہ آواز آئی، یہ میرے کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کھڑے ہو جاؤ، میں نے سمجھا کہ قیامت برپا ہو گئی، میں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان پھٹے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستاروں کو گرا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے، اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھول دی جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ، یہ قرآن قیامت کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ، جب قیامت برپا ہوگی، الہاکم التکاثر، قیامت برپا ہوگی، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال، پہاڑ ہوا میں اڑیں گے، وتکون الجبال، جیسے شاپور اڑ رہے ہوتے ہیں ہوا میں، اللہ یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں قرآن میں۔ وہ موتا کہہ رہا ہے میرے کانوں میں آوازیں کھڑے ہو جاؤ، میں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی، جب قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گی، زمین زیر و زبر، آسمان زیر و زبر ہو جائے گا، ماں اپنی گود میں بچے کو دودھ پلائے گی، چند ماں کا بچہ جو ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی ماں کی چھاتی سے لگا لگا سفیدی ہو جائے گی، بڑھاپا طاری ہو جائے گا دکھوں سے۔ اور جب قیامت برپا ہوگی ماں اور عورت کے پیٹ میں حمل ہوگا، اور جب دیکھے گی کہ زلزلہ طاری ہو گیا ہے، بھائی آسمان ٹوٹ کے زمین پہ آ رہا ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور آبادیوں میں آ گئے ہیں اور بھاڑ میں نظام کائنات برپا ہو چکا ہے، اس خوف کو دیکھ کے ماں کے پیٹ سے حمل گر جائے گا، اسقاط حمل ہو جائے گا، حمل گر جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں قبر والا میں قبر میں سویا ہوا تھا، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے قم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بابا یہ آواز میرے کانوں میں آئے گی، یہ آواز آپ کے کانوں میں آئے گی، آپ کو جگایا جائے گا، آپ کو خامگاہ سے اٹھایا جائے گا، قبر سے جگایا جائے گا، زمین کے ذرات میں جہاں جہاں جسم جا چکا ہوگا اللہ اکٹھا کر کے پھر کھڑا کر دیں گے۔ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ وہ قوم والا کہہ رہے ہیں، وہ مردہ کہہ رہا ہے قم، میرے کانوں میں آوازیں کھڑے ہو جاؤ، اس خوف کی وجہ سے کہ مجھے جگایا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے لگایا جا رہا ہے، اس خوف کی وجہ سے میرے سر
سے لے کر پیر تک سمیت دیا گیا۔ قوم والوں نے سوال کیا اگلا، متا 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 متا، تجھے موت کب آئی تھی؟ تجھے موت کب آئی تھی؟ قوم والے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی موجود ہے، پوری قوم موجود ہے، مردے سے گفتگو ہو رہی ہے، جس کو زندہ کیا گیا۔ متا متا، تجھے موت کب آئی تھی؟ تجھے موت کب آئی تھی؟ اس نے کہا تقریباً 8 سے 4000 سال پہلے، 8 سے 4000 سال پہلے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 4000 سال پہلے مجھے موت آئی تھی، اور موت آنے کے بعد مجھے قبر میں اتار دے۔ قوم نے سوال کیا، کیف وجدت الموت، جب تجھے موت آئی تھی تو نے کیا فیل کیا تھا؟ تیری محسوس کیا ہو رہا تھا جب تجھے موت آ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا اس عالم کو چھوڑ کر جس سواری پہ سوار ہو کر قبر کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف، حشر کی طرف جانا ہے، وہ موت ہے۔ موت اتنی آسان نہیں ہے۔ سنے اس مردے سے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھا کب تجھے موت آئی تھی؟ کہ میں نے 8 سے 4000 سال پہلے۔ قوم کہہ رہی ہے کیف وجدت الموت، جب تجھے موت آئی تو نے کیا محسوس کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جب مجھے موت آئی تھی 4000 سال پہلے، اس قبر میں لیٹے لیٹے 4000 سال گزر گئے، مجھے لیٹے لیٹے 4000 سال گزر گئے ہیں۔ جب ملک الموت نے قل یتوفاکم، قرآن کہہ رہا ہے بابا میری موت ہوتی آپ نہ لیتے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ مردہ کہہ رہا ہے جب میری روح نکالنے کے لیے آئے تھے، کون؟ اسرائیل علیہ السلام، میری شہرت پہ ہاتھ رکھا، 360 جوڑوں کو ہلایا، 360 جوڑوں سے روح کو کھینچا، کھینچنے کے بعد جب میری روح کو نکالا تھا تو 360 جوڑ ہلے تھے۔ جو 4000 سال پہلے میری ہڈیوں میں دکھ تھا، 4000 سال اس قبر میں لیٹتے گزر گئے ہیں، آج تک وہ دکھ میری ہڈیوں میں گھوم رہا ہے، آج تک گھوم رہا ہے۔ اور پھر قوم والوں سے یہ کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے پہلی کیفیت میں لوٹا دے، اور دوبارہ اتنی بات کہہ کر مردہ قبر میں چلا گیا۔ محترم بھائیوں، یہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہے، یہ نبی کی اولاد ہے، اپنے بابا کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر اللہ کے عذاب سے نجات پانے والا، اپنے بابا کی دعاؤں میں شامل ہونے والا، اور جس کے ماتھے پر سجدوں کے نشان ہیں، اور جس نے زمین کو تر کیا سجدوں سے، جو اپنے بابا نوح علیہ السلام کی شریعت کا 100% پابند ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب موت آئی تھی 4000 سال گزر گئے، آج تک میری ہڈیوں میں درد محسوس کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے دامن میں کیا ہے کچھ دامن میں؟ اپنے گریبانوں کو چھانٹ کر دیکھ لیں محترم بزرگوں اور بھائیوں، اپنے گریبانوں کو چھانٹ کر دیکھ لیں۔ جب ہم نے گریبانوں میں چھانٹ کر دیکھا نماز سے ہم خالی نظر آئے، ہم نے گریبانوں میں چھانٹ کر دیکھا زکات کے منکر ہم نظر آئے، ہم نے جب گریبانوں میں چھانٹ کر دیکھا اللہ کی بغاوت کرنے والے ہم نظر آئے، جب ہم نے گریبانوں میں چھانٹ کر دیکھا پیغمبر کی سنتوں سے منہ موڑنے والے ہم نظر آئے، جب ہم نے دل میں چھانٹ کر دیکھا نفرت، دل میں چھانٹ کر دیکھا عداوت، دل میں چھانٹ کر دیکھا بغض اور حسد کی آگ لگی ہوئی تھی، دل میں چھانٹ کر دیکھا دنیا کی حوث اور لالچ سے ہمارے دل بھرے پڑے تھے، بتاؤ موت ہمارا استقبال کرے گی؟ استقبال ہوگا قبر نہیں میرے محترم بزرگوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ فرشتہ آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، غالباً انسانی شکل میں آئے تھے، اور فرمانے لگے کہ موسیٰ میں اللہ کا نبی، میں فرشتہ بن کے آیا ہوں، میں فرشتہ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اس کی 6 تفسیریں علماء نے لکھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تھپڑ مارا، فرشتے کے نکل کے آنکھ نیچے لٹک گئی، نیچے لگ گئی، وہ انسانی شکل میں آیا تھا غالباً، اس نے اپنی آنکھ کو ہتھیلی پر رکھ اللہ کے دربار میں پہنچا، اللہ کے دربار میں پہنچا، اللہ رب نے پوچھا یہ کیا؟ اللہ جاننے کے باوجود پوچھ رہے یہ کیا؟ فرمایا رب موسیٰ کی جان لینے گیا تھا، یہ ہوا۔ اللہ پاک نے دست قدرت سے فرشتے کی آنکھ کو فٹ کیا، فٹ کرنے کے بعد جاؤ میرے موسیٰ کے پاس دوبارہ جاؤ، اور میرے موسیٰ سے کہہ دو کہ اپنا دستے نبوت کسی بیل کی پشت پر رکھ دے، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بس 1 سال کی زندگی ملے گی۔ بال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے کتنے بال آ سکتے تھے؟ ہمارا کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔
اکاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی زندگی دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، فرشتہ آنے کے بعد، فرشتہ جب آیا اور آنے کے بعد یہ فرمایا کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال کی زندگی ملے گی۔ اگر آپ کے بال کے نیچے 1000 سال بال آ جاتے ہیں، ہر بال کے عوض 1 سال کی زندگی ملے گی، ہزاروں سال کی زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر آ جاؤں گا، آج پھر آ جاؤں گا، پھر لے جایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 1000 سال کے بعد بھی تو جانا ہے، ابھی جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی روح کو قبض کیا، اللہ کے دربار میں پہنچی، اللہ کے دربار میں پہنچی۔ میرے اللہ نے پوچھا یا موسیٰ کیف وجدت الموت، اے میرے موسیٰ جب تیری روح نکلی ہے کیا محسوس کیا تو نے؟ حضرت موسیٰ میرے اللہ سے عرض کرے ربا مجھے یوں لگ رہا تھا، میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کسی زندہ جانور کو کھڑا کر کے اس کی کھال اتار دی گئی ہو، یہ موسیٰ پر گزر رہا تھا۔ کون ہے؟ یہ نبی ہے بابا، حضرت موسیٰ وقت کے نبی ہیں۔ میرے پیغمبر کے دروازے پہ بھی دستک ہوئی ہے، میرے پیغمبر کے دروازے پہ بھی اسرائیل نے آ کے دستک دی ہے۔ میرے پیغمبر نے 2 ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کے اللہ سے عرض کیے اللہم رفیق الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے اختیار دیا، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ میرے پیغمبر میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اختیار دیتے ہیں، ہم کسی اور دنیا والے کو اختیار نہیں دیتے، آپ کی خصوصیت ہے، آپ کو اختیار ہے، ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ دنیا کے بڑے دکھ دیکھ لیے ہیں، اب زیادہ فراق میں نہیں گزار سکتا، اب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل نے دستک دی، اسرائیل اندر آیا، جب اندر آیا 2 ہاتھ میرے نبی کے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دعا مانگے کہ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل نے میرے پیغمبر کی روح کو قبض کیا اور پھر میرے پیغمبر کیا کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر کا آخری جملہ جو میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا، جس کو میری اور آپ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا، اما عائشہ نے میرے پیغمبر کے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر کے گود میں رکھا، ہنسلی اور گود کے درمیان میرے پیغمبر کا سر تھا اور پیغمبر کہہ رہے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، موت کی سختیاں برحق ہیں جو آج خود مجھ محمد پر بیت رہی ہیں، خود مجھ محمد پر بیت رہی ہیں۔ بھائیو دوستو اور بزرگو اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانک دو، ہے نمازی ہے کچھ آپ کے ہمارے پاس؟ پھر کہتے قبر استقبال کرے گی، موت استقبال کرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، قبر میں رکھا جائے گا، موت آ گئی، موت آ گئی، اعلان ہو گیا جی فلاں صاحب مر گئے ہیں، فلاں بی بی کا انتقال ہو گیا، فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ ہو گیا۔ جب روح نکلتی ہے، جب روح نکلتی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، وقت ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بیمار، کوئی کچھ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرشتے اتار دے استقبال میں، جو ایمان والا نہ ہو اس کے لیے جب فرشتے آتے حالات بہت برے ہیں، حالات بہت خطرناک ہیں، حضرت اسرائیل بھی آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور بھائی جہاں تک اس کی نظر جائے، جہاں تک اس کی نظر جائے وہاں تک اللہ فرشتے اتار دیتے ہیں۔ اس کی روح کو لیا، یہ لیٹا ہوا چارپائی پر، یہ لیٹا ہوا چارپائی پہ، آپ بھی تصورات میں آپ کی روح نکل رہی ہے، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے، سرانے آپ کی بیوی آنسو بہا رہی ہے، پیروں میں پوٹھے اور پوٹیاں کڑے ہیں، بابا بابا کی صدائیں لگ رہی ہیں، چیخو پکار اور ماتم ہو رہا ہے، ہر طرف جو نہ ہو فکا ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل آگے، فرشتے کو اس کو جانے والوں کو نظر آتے، حضرت اسرائیل نے شہرک پہ ہاتھ رکھا، روح کو کھینچا، روح کو کھینچا اور کھینچ کر کے ایک دم نکال لیا، اور ساتھ میں جو اور فرشتے آتے ہیں وہ اس کی روح کو لیتے ہیں اور لے کر کے ایک تشت میں ڈال دیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب آسمانوں پر گئے، ایمان والا ہو تو پہلے آسمان کے فرشتے کھل جاتے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوسرے کے، تیسرے کے، چوتھے کے، پانچویں کے، چھٹے کے، ساتویں کے، اللہ کی عرش کے سامنے اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کون ہے؟ دنیا میں جو نام ہوتا ہے وہ نام لے کر بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میرا وعدہ ہے میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں دفن کروں گا، مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا، لے جاؤ اس روح کو دوبارہ قبر کے حوالے کر دو۔ یہاں روح آسمانوں پر گئی، ادھر کفن، ادھر دفن، ادھر جنازہ، جنازہ ہو گیا، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، اور اٹھاؤ اور قبر میں رکھ دو، اٹھاؤ اور قبر میں رکھ دو۔ جنازہ اٹھایا گیا چودھری صاحب کا، مالدار کا، حسن والے کا، علم والے کا، بڑے بڑے جاگیرداروں کا، دو بندے اٹھا کر قبر میں رکھ دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ بھائی قبلہ رخ کر دو، کر دیا گیا، سلے لگا دو، لگ گئی، مٹی ڈال دو۔ منہا خلقناکم، ایک، وفیہا نعیدکم، دو، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تین۔ ہاتھ اٹھاڑے، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، فسویت القبر، قبر برابر ہو گئی، پانی ڈال دیا گیا، اب اٹھے، پیچھے ہٹے، لوگ پیچھے ہٹے۔ وتعاد الروح الى جسد، اللہ آسمانوں سے قبر جسم میں، جسم قبر میں گیا، روح آسمانوں پر تھی، اللہ ڈائریکٹلی اتار دیتے۔ وتعاد الروح الى جسد، دوبارہ روح جسم میں آ گئی۔ لا يسمع قرع، دیکھیں میری طرف، میں ایک آگے نہیں بجا رہا، لا يسمع قرع نعالهم، جب جوتے اٹھتے ہیں لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، جوتوں سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں انه لا يسمع قرع نعالهم، روح اس کی آ گئی اور یہ جوتوں کی ٹھاپ بھی سنتا ہے، لوگ پیچھے ہٹے۔ اس لیے آتا ہے حدیث شریف میں، جب تم کسی مردے کو دفنا دو، بابا کو قبر کے حوالے کر دیا، بھائی کو قبر کے حوالے کر دیا، بیوی کو قبر کے حوالے کر دیا، تھوڑی دیر قبر پہ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر قبر پہ رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم سے مانوس ہوتا ہے، قبر والا مانوس ہوتا ہے، وہ گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ پیچھے ہٹے، اس کی روح آ گئی، اچانک دھڑام سے وہ فرشتے قبر میں آتے، ایک کو منکر ایک کو نکیر کہتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک، منکر اور نکیر کا مطلب دونوں عربی کے لفظ ہیں، اس کا معنی ایک عجیب مخلوق، منکر اور نکیر کا معنی ایک عجیب مخلوق، سر سے لے کر پیر تک بالوں میں لدے ہوئے، آنکھوں سے بجلیاں، منہ سے بجلیاں کڑک رہی، وہ دونوں آتے ہیں۔ امام ابو الیث سمرقندی نے لکھا کہ جب وہ قبر میں آتے، ان کے سامنے والے دونوں دانت قبر کی مٹی کو کریدتے ہوئے آگے آتے ہیں، مٹی کو یوں کریدتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ اچانک مردہ قبر کفن، اور پھر جب آ جاتے ہیں یقعدانہ ویجلسانہ، مردہ کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ پھر طرف دیکھیں، قبر والا کفن سے نکل کر یوں بیٹھ جاتا ہے، یہاں کوئی اور نہیں ہے، اب آگے کوئی اور نہیں سنے گا، کوئی کسی کو بلاؤ کے نہیں آ سکتا، ان کر نکیر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ من ربک، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، وما دینک، دین کیا ہے، وما تقول فی ھذا الرجل بعثت فیکم، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، پتہ ہی نہیں رسول کون ہے، پتہ ہی نہیں دین کون ہے۔ ہمیں پتہ ہے دوسروں پہ چھریاں کیسے چلانی ہیں، ہمیں پتہ ہے دوسروں کا مال کیسے ہڑپ کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے یتیموں پہ کیسے دھکے دینے ہیں، ہمیں پتہ ہے دوسروں کی عزتوں کو تار تار کیسے کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے انچ انچ پہ لڑنا کیسے ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں تو صرف پیسے پالنا آتی ہیں، ہمیں کیا پتہ دین کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ آخرت کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ قبر کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ دونوں ہاتھ یہاں رکھ لے گا، ہائے ہائے لا ادری لا ادری، مینوں کی پتہ، لا ادری مینوں کی پتہ، مجھے کیا پتہ اللہ کسے کہتے ہیں، مجھے کیا پتہ رسول کسے کہتے ہیں۔ رسول والی صورت نہیں، رسول والی سیرت نہیں، رسول والا دین نہیں، کیسے کہو گے کہ اللہ کو جانتے ہیں؟ دل میں اترا، ارے میرے محترم بزرگوں ناراض نہ ہونا، ایک ایک ہفتہ گزر جاتا ہے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک ایک ہفتہ گزر جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ خبر اتنی آسان ہے، یہ کوئی افسانے میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی جنگ اخبار میں چھپنے والی رپورٹ ہے۔ اپنی نظروں سے دیکھو گے، پھر شاید کہ اس فقیر کی صدائیں تمہیں یاد آ جائیں، اپنی نظروں سے دیکھو گے، اپنے قلب و جگر سے آزماؤ گے، ہے لا ادری لا ادری، مجھے کیا پتا۔ فرشتہ جس کے ہاتھ پہ گرز رکھا ہوا ہے، آسمان سے آواز آئے گی، کذبت عبدی، میرا بندہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے،
اس نے کسی چیز کی تصدیق نہیں کی، اس نے کسی چیز کو نہیں مانا، اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے افرشوا لہ من النار، کھول دو اس کے لیے جہنم، والبسوہ نارا من جہنم، جہنم کا لباس پہنا دو، پہنا دیا گیا، اور اس کو پر ویضیق علیہ قبر، بہتر دیکھ ویضیق علیہ قبر، پھر قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، قبر یوں ملنا شروع ہوتی ہے، ویضیق علیہ قبر، قبر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتی تختلف فیہ اضلاعہ، حتی کہ تنگ ہوتے 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 ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، بس نہیں۔ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ الْأَعْمُ وَأَصَمُّ، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں جو آنکھوں سے بہرا، آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، وَمَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کے کندھے پہ لوہے کا ہتھوڑا رکھا ہوا، کندھے پہ لوہے کا ہتھوڑا رکھا ہوا، اللہ کہیں گے مسلط ہے اس کے اوپر، فَيَضْرِبُهُ، مارنا شروع کرے گا۔ حدیث پیغمبر میں میرے پیغمبر نے فرمایا لَوْ ضُرِبَ بِهَا الْجِبَالُ لَصَارَ تُرَابًا، اگر وہ فرشتہ اس گرز کو پہاڑ پر مار دے تو پہاڑ مٹی میں بدل جائے، ذرات میں بدل جائے، اللہ اس کے اوپر مسلط کریں گے، اس کے اوپر مسلط ہو گیا اور مارے گا ایک دفعہ گرز مارے گا، فَيَصِيرُ تُرَابًا، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ چیخے گا، چلائے گا، إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، سوائے انسانوں اور جنات کے، انسان اور جنات نہیں سنیں گے، باقی ساری مخلوق اس کی چیخ و پکار کو مشرق سے مغرب تک سنتی ہے، فَيَصِيرُ تُرَابًا، مٹی ہو جائے گا، اللہ پھر روح ڈالیں گے، پھر کھڑا کریں گے، قیامت تک یہ منظر چلتا رہے گا، قیامت تک یہ منظر چلتا رہے گا۔ محترم بزرگوں، موت بتا کر نہیں آتی، اللہ نے غیب میں رکھا ہے، نہ جانے کس وقت آ جائے، نہ جانے بلاوا کس وقت آ جائے اور پھر جانا پڑ جائے اور پھر کفے افسوس ملتے رہ جائیں، یہ کیا ہو گیا، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، کمر کس لیں، ابھی وقت ہے، کمر کس لیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، ابھی وقت ہے، کمر کس لیں، تلاوت کا ناغہ ہو اور نماز کا ناغہ ہو، مسجد کے عادی بنے، اور جب آپ عادی بن جائیں گے، تلاوت ہوگی، ماں باپ کے حقوق ادا ہوں گے، تو فرشتے جب قبر میں آتے ہیں، ایک طرف لا کے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، فرشتہ بائیں طرف جائے گا، روزہ کھڑا ہو جاتا، نہیں نہیں نہیں، میں 16 گھنٹہ ہے، 16 گھنٹے اس کو پیاسا رکھا ہے، پیروں کی طرف سے آنا چاہتے ہیں، ماں باپ اور بڑوں کے ساتھ کیا ہوا حسن و سلوک کھڑا ہو جاتا ہے، سر کی طرف آنا چاہتے ہیں تو بھائی اور صدقات اور خیرات کھڑے ہو جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں بندے کو، نہیں نہیں نہیں، پھر سوال ادھر سے ہوگا، فرشتوں کو قریب نہیں آنے دیں، پھر اللہ کی طرف سے آواز، ہاں میرا بندہ ٹھیک کہتا ہے، باقی مخلوق بھی گواہی دے رہی ہے، اس کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرو، اور پھر سلا دیا جاتا ہے، قیامت تک سوتے رہو گے، کوئی جگائے گا سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اگر قبر بہتر چاہتے ہو، آخری بات، قبر بہتر چاہتے ہو، 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، قبر بہتر چاہتے ہو، شکل و صورت محمدی کرنی پڑے گی، قبر بہتر چاہتے ہو، 5 وقت منہ دھو کے مسجد میں آنا پڑے گا۔ آئیے دوستو، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا اٹھاؤ کلاشن چلے جاؤ کہیں اور، باندھو بم چلے جاؤ کہیں اور، لے لو یہ کچھ چلے جاؤ کہیں اور، میں تو ایک صلاح لگا رہا ہوں، 5 وقت مسجد میں آنے والے بن جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کہو مصلی پہ آیا کرو، گھر میں کٹوری ٹوٹ جائے آپ برہم ہو جاتے ہیں، بیوی بر وقت کھانا نہ دے، آپ کے ماتھے پہ تیور آ جاتے ہیں، نسل فساد ہو جاتے ہیں، بیوی نماز نہ پڑھے کبھی بھی نہیں کہتے ہو، بچے نماز پڑھے کبھی بھی نہیں کہتے ہو، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، بھائی کریں گے نا انشاءاللہ آج سے، کریں گے نا انشاءاللہ آج سے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق